اس کا بھی کام ہے، ان پر بھی محنت. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جامعات میں پڑھنے والی طالبات ہیں وہ بھی سنت کا حصہ، وہ بھی سنت کا حصہ، ان کا بھی اس کام کے اندر برابر حصہ. ان کی صلاحیتیں بھی اس دین کے زندہ کرنے میں اور سنتوں کو پردے کو زندہ کرنے میں ایسے ہی لگنی چاہیے جس طرح قرن اول میں تمام خواتین کی. قرن اول میں دور نبوت میں دور صحابہ میں کوئی ایک مشورہ، کوئی ایک ملاقات، کوئی ایسا اجتماع میں نہیں ملتا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفاء راشدین نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے صرف اور محض اس امت کے مردوں کی نجات کی فکر کی، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کی، اور جو اس امت کی خواتین ہیں ان کو دین پر لانے کی اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کر کی، یا صرف اس امت کے بڑوں کی فکر کی ہو، باقی جو چھوٹے ہیں کم عمر ہیں اور مختلف دنیا کے تقاضوں میں مشاغل میں اور دنیا کی تعلیمات میں مشغول ہے ان کی فکر نہ کی ہو. ایسا کوئی مشورہ دور نبوت میں نہیں. اگر کوئی اس نیت سے کوئی اپنا مشورہ کر رہا ہے روزانہ کا یا ہفتے واری یا ماہانہ جوڑ کر رہا ہے اور اس کے اندر صرف امت کا ایک طبقہ مرد حضرات اور اس میں بڑے حضرات اور ان حضرات کی دین سنت شریعت کی فکر ہو رہی، لیکن اس امت کی خواتین کی فکر نہیں ہو رہی، اس امت کے تعلیم یافتہ طبقے کی یا زیر تعلیم جو طبقہ ہے اس کی فکر نہیں ہو رہی، ان کے اندر کے عقائد کو حاصل کرنے کی، سنت شریعت پر لانے کی اور ان کے اندر سے ہر طرح کے باطل عقائد کے ختم کرنے کی، ان مشوروں میں ملاقاتوں میں جوڑوں میں اگر فکر نہیں ہو رہی تو یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا یہ مشورہ ہی دہلی نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ، یہ مزاج نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ. آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک مشورہ زندگی میں ایسا تھا جس کے اندر اللہ کے نبی نے امت کے کسی طبقے کو کسی سے پیچھے کیا ہو یا امتیاز فرمایا ہو یا تقریر. ہماری ساری محنت، ہماری ساری کوششیں ملاقات مشورے اس کے اندر تو امت کا مجموعہ ہمیشہ رہنا ہے، چاہے وہ دینی ماحول میں ہو، علمی ماحول میں ہو یا بے دینی کے ماحول میں، چاہے مدارس میں ہو، چاہے عصری طلبہ ہو، چاہے طلبہ ہو، چاہے طالبات. یہ سارا مجموعہ آسی آج میں ارادے کرے ہمارے ہر مشوروں کے اندر کس طرح امت کے ہر طبقے کو فکر کا ہمیں حصہ بنانا ہے، جس طریقے سے ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں اور ہماری سانسیں. اس درجے میں آپ کو برابر امت کے تمام طبقات تمام افراد کو اپنے محنت کا میدان بنانا مدد کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. اس کو بعض چیزیں یہ ایسی ہیں جو پہلے بھی طے ہوئی ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس سلسلے میں فکر مند ہے اور اس پر عمل بھی کر چکے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ابھی طے ہوئی ہیں چند دن پہلے بھی اور ابھی بھی بڑے غور و خوض کے بعد یہ چند باتیں عصری طلبہ ہو ان کی محنت کے اعتبار سے اور دینی مدارس کے طلبہ ان کے اعتبار سے اور ابھی کالج اور ہاسٹلوں میں رہنے والی اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبات ہیں ان پر محنت کے اعتبار سے چند باتیں اور فکر کے بعد یہ طے پائی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا. اس کو آپ ذرا غور فرما لیں، دیکھ بھی لیں اور اس کو نوٹ فرما لیں. اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہے دینیا میں پڑھنے والے طلبہ، مدارس دینیا میں پڑھنے والے طلبہ ان کے لیے تو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اور آج کی یہ بات ہے کہ ان کو مدارس کے قیام کے دوران اعمال دعوت سے گزارا. یہ سب سے بنیادی ہے جس میں بنیادی بات روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کا تعلیم ہے اور روزانہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے. اور اسی طریقے سے ہفتے کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا وقت متعین کر کے اور دوسرا اپنے اسی شہر کے کسی بھی قریب کے بنجر اور کمزور مسجد میں متعین کر کے ہمارے طلبہ دوسرے گشت کے لیے دیں، دوسرا گشت وہاں پر کرے، ہماری دعوت وہاں جمع ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات طے ہو چکی پچھلے 6 مہینے میں یہ بات بتائی گئی کہ مدارس کے دینیا میں پڑھنے والے طلبہ سے ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ، ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ ہے. باقی کوئی کم دے دے یا زیادہ دے دے الگ بات، لیکن یہاں سے جو بات طے ہو چکی ہے دستور میں لکھا جا چکا وہ یہ کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے ہر طالب علم سے ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ. اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں تاکہ بات ایک ہو. اس لیے حضرت نے کل بھی بارگزاری جب شروع ہوئی آج صبح یہی فرمایا کہ ہمارے اس جوڑنے کا بنیادی مقصد وحدت فکر وحدت فکر. یہاں سے ایک بات کہی جا رہی ہے سارا عملہ ہے تنفیذ والی صلاحیت اللہ نے دی. آپ کے حضرات اس کے ترجمان ہیں اور اس کی تنفیذ کرنے والے حضرات ہیں. اسے نوٹ فرما کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور دوسری بنیادی بات یہ کہ طلبہ کا سال کے شروع کا جوڑ ہے، کارگزاری والا جوڑ. اللہ کا فضل ہے 2 مرتبہ جوڑ ہوا ہمارا سیمائی، اس میں بات آئی اور آپ حضرات نے اس کی فکریں کری اور سال کے شروع کی کارگزاری والے جوڑ آپ نے فرمایا. الحمدللہ
اب اگلی فکر یہ کرنی ہے کہ سال کا آخر اب شروع ہونے والا ہے، اب اس میں ہمیں سال کے آخر میں تشکیلی جوڑوں کی فکر کرنی، اس کی فکر کرنی، مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلباء کی تشکیلی جوڑوں کی فکر کرنی۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی جو بہت اہتمام سے اور غور سے اسے نوٹ کروا۔ پہلی بات یہ، ایک شہر ہو حلقہ ہو، وہ یہ طے کرے کہ ہمیں کتنے جوڑوں کی تعداد کتنی، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جگہ کی تعین پر اپنے مشوروں سے کہ کس جگہ یہ ہمارا طلباء کا جوڑ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دن اور تاریخ متعین بنا، اور یہ جوڑ ہوگا تقریباً چند گھنٹوں۔ یہ جو تشکیلی جوڑ ہوتا ہے سال کے آخر میں مدارس دینی عربیہ کے طلباء عزیز کا، وہ چند گھنٹوں کا ہوگا۔ 2 سے 3 مجلسیں اس جوڑ کے اندر ہوا کرتی ہیں، اس لیے یا تو جمعرات کے دن ہو جائے عصر سے لے کے عشاء تک، یا پھر جمعے کے دن ہو جائے فجر سے لے کے جمعے تک۔ یہ عام طور پر عمومی طور پر پورے ہندوستان میں یہ سلسلہ رہتا ہے، یہ بنیادی چیز۔ لیکن اس میں اس بات کو ضرور خیال رکھیں کہ یہ جوڑ ہمارے تھوڑا سالانہ امتحان سے 1-2 مہینے قبل کم سے کم ہو جائے، اس لیے کہ ابھی ہمارا ربیع الثانی شروع ہو چکا، ربیع الاول ربیع الثانی 20 ہو چکی، اس کے بعد جماعت الاولیٰ اور جماعت الثانیہ ہے۔ تو ہماری درخواست آپ تمام صوبے والوں سے کہ رجب سے پہلے یہ جوڑ ہر حال میں ہو جائے، اسے نوٹ فرمانا ہے آپ، اس کی آپ کو ابھی سے فکر کرنی، ابھی آپ کو ہنسنیشی بٹھایا جائے کہ رجب سے پہلے ہمیں تمام مدارس کا احاطہ کرتے ہوئے تاریخ اور جگہ متعین کر کے 100% ہمیں اس جوڑ کو کرنا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی 2 چیزوں کا اور خیال رکھنا، ایک یہ کہ اس جوڑ کے اندر 100% بالغ طلباء کی شرکت کرنی لازمی، 100% بالغ طلباء اس میں شریک ہو، چاہے ان کا وقت لگا ہو یا وقت لگا ہوا، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا چاہے وقت ہو لگا ہو یا نہ لگا، 100%۔ اور دوسرے مدارس کا بھی احاطہ 100%، مدارس کا احاطہ بھی 100، کوئی مدرسہ نہ چھوٹ جائے، ان مدرسے والوں کو اس کی اطلاع کرنا، پھر ان طلباء کو لانے کی اور اس جوڑ میں شرکت کرانے کی پوری فکر کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جوڑ ہوگا، اس جوڑ کے اندر اہم ترین بنیادی بات وہ یہ کہ اس کے اندر علماء کے خروج کی اہمیت بڑے اہتمام کے ساتھ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ، مفتیان صحابہ اور قضات صحابہ، مفسرین صحابہ، محدثین صحابہ کو حیات بنجر علاقوں جہالت کے مراکز میں موت تک کی تشکیل کر کے آپ نے اسے روانہ کر، نصاب مکمل نہیں ہوا۔ ان میں سے بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم ہے اور مختلف علوم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تکمیل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود علاقوں سے تقاضا آیا، آپ نے اہتمام سے ان صحابہ کو چن، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کے اوپر اور علماء صحابہ کو تنبیہ فرمائی، سخت ترین وعید سنائی اس بات پر کہ اگر تم جاہل لوگوں کو جا کے علم نہیں سکھلاؤ گے تو اب دنیا ہی کے اندر تمہیں جلد سزا دے۔ اب یہ قرآنوں کو ساری وعیدیں سناتے ہیں، لیکن تشکیلی جب جوڑ ہوتا ہے طلباء کا اس میں یہ علماء نہیں، اگر یہ ساری وعیدیں یہ سب علماء صحابہ سے متعلق اور لوعاجلنکم بالعقوبۃ فی ذلک، خروج کی اہمیت اور اللہ کے راستے کا نظر، اور یہ تفقہ کا بنیادی سبب نظر اللہ کے راستے میں، یہ تفقہ کا بنیادی سبب۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تشکیل مکمل، جو طلباء زیر تعلیم ہے، ابھی تعلیمی سلسلہ ان کا جاری و ساری ہے، تو ان کا رمضان میں جلدہ مطلوب، اور جو طلباء فارغ ہو چکے ان کا فراغت کے بعد سالانہ امتحان ختم ہوتے ہی مان ان کی تشکیل سال کی مدرسے سے براہ راست مطلوب ہے۔ کہاں سے؟ براہ راست مطلوب۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ چلہ ہو چاہے سال ہو، اب ان کی وصولیابی کی ترتیب بنانی، ان کی مکمل تشکیل اور مکمل تفقد اور جماعت بندی اور ان کو لے جانے والے کون اور ان کے رخ مناسب، ان ساری باتوں کی ذکر کرنا ہر صوبے، ہر حلقے، ہر ضلع کے ذمہ داروں کی اور وہاں کے علماء کی، اس طریقے سے یہ تمام مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے ان تمام طلباء کی 100% تشکیل، اگر چلے گی تو دل، اور اگر سال کی برابر ہوگی تو سال کی طرف سے مسائل یا اس کے علاوہ ان کے دیگر اپنے مسائل، اللہ سے مانگنا، صدقہ، صلاۃ الحاجت،
بار بار ملاقاتیں کرنا اور ان کو مکمل وصول کرنا، اس طرح تیاری ہو کہ ادھر امتحان ختم ہو اور وہ اپنا چلے کے لیے یا پھر اپنا سال کے لیے بستر لے کے ہو۔ ایک بنیادی درخواست یہ کہ چلے کے طلبا نکلے یا سال کے لیے، لیکن ان کا خروج نظام الدین سے بنا، اسے آپ اچھی طرح نوٹ فرمائیں، اچھی طرح نوٹ فرمائیں۔ سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ چلہ ہو یا پھر ان کا سال ہو، ان کا یہ دونوں ان کا وقت نظام الدین سے شروع، چلہ بھی نظام الدین سے اور سال اعلیٰ درجے کی بات۔ چلہ یہ کہ کوئی سال والے ہمارے سامنے نہیں آ سکے، وہ کسی طرح باہر اتر کے اپنے علاقوں میں جا چکے، پھر ان کی تشکیل قانون میں آئی، پھر آپ نے محسوس کیا اپنے پاس کوئی مضبوط جماعت ہے، ذمہ دار ہے یا علماء کرام کی جماعت بن رہی ہے، تو پھر کام کو سمجھانے کے لیے ان کو ان کے ساتھ ایک چلہ لگانے کی اجازت، ان شرائط کے ساتھ کہ ایسے پرانے ذمہ دار ساتھی ہوں یا علماء کرام ہوں جن کی نگرانی میں ان کا سال کا پہلا، اگر ایسی بات نہیں ہے تو اگر صوبوں سے بھی ان کی تشکیل ہو تو ان کا پہلا چلہ نظام الدین شروع کرانے کی بنیادی درخواست علماء کرام سے متعلق حضرت صوبے بھی فرمائی ہوئی ہے کہ جو صوبے نظام الدین 2 ماہ لے کر کے آ رہے ہیں، اکیلا صوبہ تو کوئی بھی نہیں آ رہا، اللہ کا فضل ہے 2 سے 3 کبھی 5 صوبے بھی لگائے ہیں، ان میں بنیادی تقاضا ہے کہ وہ صوبہ اپنے آتے وقت 100 علماء کو لے کر کتنے علماء لے کر کے نوٹ فرمانے حضرت صوبے بھی فرمائے 100 علماء لے کر کے آ رہے، اور ترتیب یہ ہو کہ 10 دن کے فاصلے سے انہیں یہاں پر بلایا جائے تاکہ جب اس وقت یہاں پر تقاضے ہوں ان تقاضوں میں علماء کا استعمال ہو، اور دوسرے وہی صوبے والے باقی سال بھر 100 علماء اور بھیجنے کی فکر کریں، 100 علماء سال بھر اور بھیجنے کی فکر کریں، اس لیے کہ ان کے دل میں بے شمار تقاضا، اس میں سے اہم ترین بنیادی تقاضا ہے یہاں آ کر کے پورے عالم سے آنے والی جماعتوں کو لے کر کے اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر عالمی فکروں کو پیدا کرنا، ہماری صلاحیتیں استعدادیں اللہ رب العزت عطا فرمائے علم کے اعتبار سے پورا عالم اس علمی قیوس سے وہ جو ہے مالا مال ہو جائے اور ہمارے اندر پورے عالم کی فکریں پیدا کریں، دونوں بنیادی بات جب تک یہاں اہل علم کی آمد و رفت نہیں ہوگی، کام کی سطح کیا ہے، کام کیا چاہا جا رہا ہے، کام کا معیار کیا ہے، کام کو ثوابت کیا ہے، کتنا قرآن حدیث کی روشنی میں یہاں کام کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ گہرائی گہرائی اور پھر صلاحیتوں کا استعمال، یہ سب چیزیں مطلوب، اور پھر یہاں بے شمار شعبوں کے اندر ان کا مستقل استعمال، اور یہاں پر 13 نمبر شعبوں میں پورے ہندوستان سے بیرون سے بھی آنے والے علماء کرام کی نگرانی، ترتیب، تقبل اور ان کے ساتھ اختلاف، ان سارے تقاضوں کے لیے یہ 200 علماء کرام کا مطالبہ ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو 100 علماء کرام ہیں جو سال پر آئیں گے وہ سالانہ چلے کے اعتبار سے کم سے کم ہر صوبے والے 100 علماء کرام یہاں بھیجنے کی اجازت کریں، ورنہ بھی سال بھر میں 5 صوبے سے 10 کی تعداد بھی پوری نہیں، سالانہ چلے کے وہ چلہ تو ہر حال میں ہے، جماعت بن گئی ہے، اس لیے ہمیں جماعت میں بول دیا گیا ہے کہ نہیں یہ بات مشورے سے نظام الدین سے طے ہو چکی ہے، جن علماء کا اس سال اپنے علاقے میں وقت لگ چکا ہے، اب آئندہ سال اٹھ کر نظام الدین میں وقت لگے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں دوبارہ مشورہ نہیں، ہم اپنے علاقے کی اس جماعت کی فکر تو کرتے ہیں لیکن ہمارے علاقے کے علماء کرام ان کی استعداد، ان کی صلاحیتیں اور ان پر کام اور کھلے اور ان کی صلاحیتیں خوب کام میں لگے، اس کی ہم فکر کریں، اگر ان کے ذریعے ہم اپنی مزید کے تقاضے پورے کریں اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں فکر کرنی ہے، ان کا اس سال کا سالانہ خروج صحیح ہے نظام الدین آ کر، یہ چند باتیں ہیں علماء کرام سے متعلق جو ابھی آپ کو بیٹھ کر کے ان چیزوں کو سوچ۔ دوسری بنیادی بات، کتنے کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ ہیں، یہ بھی امت کا بڑا سرمایہ ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا معمول، ویسے تو حضرت کی نظر امت کے ہر طبقے پر، امت کی ہر طبقے پر نظر ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑے اہتمام سے لکھی ہے، اللہ رب العزت نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ گن دیا اور یہ استعداد دی کہ امت کے کسی طبقے میں اگر کوئی ان کے اندر خرابی ہے، کوئی خرابی پہاڑ برابر ہو تو وہ انہیں نظرنے کے برابر نظر آئے گا، اور ان کے اندر کوئی خوبی رائے کے دانے کے برابر ہو تو پہاڑ برابر نظر آئے گا، بہت عجیب سی بات مولانا صاحب، اور یہ بات مولانا صاحب پر اللہ تعالیٰ نے بات کھولی،
امت کے ہر طبقے میں یہ اجتماعی اور عمومی دعوت کی ذمہ داری کو جو نبوت والا تھا، کار نبوت ہے، اس کو لے کے چلنے کی استعداد معمولی سے معمولی طبقے اور طبقے کے ہر فرد کے اندر آتا ہے۔ یہ بات بالکل ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ مستعد ہیں، ہمیں کام زیادہ آتا ہے اور طلبا کی اس کی ضرورت نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ ابتداء کا سارا سیلاب، بے دینی کا سارا سیلاب اور جنگیت اور اظہار، یہ سارا کا سارا ان کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا اور طالبات کے راستے سے، اور آ کر کے اونچے لیول پر اور اونچی سطح پر چل گئے، اور وہاں سے انہی کی نگرانی میں وہ سارا باطل اور ساری فحاشی اور بے حیائی برائی امت کے دیگر تمام طبقات کے اندر داخل۔ اگر یہ طبقہ تعلیمی زمانے اور دور میں اعمال دعوت سے گزر جائے، جیسا مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، مدارس میں پڑھنے والے طلبا کی فرمایا کرتے تھے۔ عجیب مولانا صاحب خدالی کا محفوظ مولانا علی صاحب بڑی نے طلبت فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبا یہ تعلیم کے دوران اساتذہ اعظام کی نگرانی میں یہ امر بالمعروف نہیں منکر کی کشف مشق کر لیں تو پھر ان کا علم ان کے حق میں اور امت کے حق میں نافع بن جائے گا، اور اگر انہوں نے تعلیم کے دوران امر بالمعروف نہیں منکر کی مشق نہیں کی، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کا علم جہل کے پھیلنے کا سبب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبا سے متعلق اور مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ یہ فکر تھی، تو جو عصری مدارس عصری جو ہے کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا ہیں ان کا کیا حال بنے گا اگر وہ حضرات پڑھنے کے زمانے میں ہم دعوت کے کام میں مشغول ہیں، ان کی صلاحیتیں دعوت کے کام میں اثر نہیں لگتی۔ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، اس لیے بنیادی چند باتیں طلبا پر محنت کے سلسلے میں اور طالبات پر محنت کرنے کے سلسلے میں اسے بھی آپ حضرات غور سے سن کر کے نوٹ فرمائیں۔ پہلی بنیادی بات یہ کہ ان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نیچے سے لے کر اوپر تک ان کو روزانہ کے اعمال دعوت میں شریک کریں، اپنی مسجد کی سطح پر انہیں سب سے پہلے شریک کرنے کی کوشش کریں، یعنی ایک طالب علم کا روزانہ مشورے میں وقت لگ رہا ہو، مشورے میں پابندی سے شرکت ہو رہی ہو، اور نمبر 2 ان کی روزانہ تعلیم کے حلقوں میں شرکت، ایمانیات کے حلقوں میں، وعدے وعیدوں کے حلقوں میں اہتمام کے ساتھ ان کی شرکت۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ ان کو آبادی کے عمل میں آنا درجہ یہ کہ ان کو بھی آبادی کے عمل میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے، اور ادنا درجہ یہ کہ ان کو روزانہ ملاقاتوں کے اندر لے کے چلنے کی فکر کی جائے، ان کے ذریعے سے دیگر طلبا پر محنت کی ترغیب قائم ہو۔ یہ روزانہ کے 3 بنیادی عمل۔ اگر اپنے جو ہے ہاسٹل اور کالجوں کے باہر قریب میں آبادیاں ہیں، وہاں مسجدیں گلاب قریب ہیں، آنا جلدی کی بات ہے کہ ہاسٹل کی طلبا یہ ہماری مسجدوں میں آبادی کے ان مسجدوں کے اندر آ کے عمومیت کے ساتھ تعلیم مشورہ آبادی کا مشورہ۔ اگر یہ شکل نہیں تو پہلے بھی بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے دو ساتھی ان کالجوں اور ہاسٹلوں کے اندر اگر مسجدیں ہیں تو وہاں دوسرے گشتوں کے بنیاد پر وہاں جا کے اعمال دعوت قائم، اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی محنت کے لیے ٹھیلا یا کوئی مقام تیار کر کے کوئی کمرہ اس طرح بنا لیا جائے جس کے اندر ہمارے طلبا روزانہ تعلیم مشورہ اور ملاقاتیں وہیں سے ساری محنت کا نظام ہے۔ اسی طرح ان عصری طلبا کا ہم دیکھا 2 گز پابندی کے ساتھ ایک اپنے ہاسٹلوں کے اندر ایک کمرے کے طرز پر محنت ہونی چاہیے، ایمانیات یقین کی بات ہے، ہاسٹلوں ایک طلبا کے کام تک بات پہنچنی چاہیے، ایمانیات کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، توحید کی بات ہے، ورنہ 24 گھنٹے توحید رسالت آخرت کے انکار سے متعلق مضامین دھکتی کی طرح ان کے کاروں میں ڈالے جائیں، کوئی گستاخی حال نہیں۔ اس لیے مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دینی عصری تعلیم حاصل کرنے میں باہر نکلو تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کے کہنا کہ جو کچھ میں نے پڑھایا سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ۔ ہر روز تفصیل کرنی چاہیے تعلیمات کو حاصل کرنے، اتنا چاہے روزانہ اس کو پڑھا کر کے اس پر توبہ استغفار آپ جو ہے آپ کر لیں اتنا کم ہے۔ ظاہری چیزیں تعلیم زندگی دنیا کے کمانے کا ذریعہ ہے، آپ چاہے کوئی بھی تجارت کی شکل اختیار فرمائے یا پھر آپ ڈگری حاصل کر کے آپ ذریعے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ہماری امت اور امت کا یہ نوجوان کا طبقہ سیلاب کی طرح بے دینی کی طرف، بے دینی سیلاب کی طرف ان کی طرف اور کوئی پرسان نہ، اس کے لیے سب سے سکندری اگر ہے یہ والا عمل، ان کے عقائد کی، ان کے معاملات کی، ان کی عبادت کا واحد راستہ انحصار کے ساتھ مولانا فرمایا، جس کو ہم اور آپ اپنی سیدھی سادی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ کام سفینہ نوح ہے، یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے، ورنہ مولانا صاحب انحصار کے ساتھ یہ جملہ فرمایا۔
اسی کام کے اندر اور اسلام کی تعظیم کے اندر، اور اسلام کی تعظیم امت کے ہر طبقے کی جانی مالی فکری قلبی صلاحیتوں اس کے پیچھے لگانے کا رسول نے کہا اس کام کو پڑھا اس دور میں اللہ نے اس کو یہ ازلی سنت ہے، ازلی سنت ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو اس طریقے سے وجود پاتا ہے۔ اس لیے بنیادی ذمہ داری اپنے دل کے 2 گز پابندی اپنے ہاسٹل کے اندر اور اس کے بعد 2 روزگار کے مساجد کے اندر لے جانے اور طلبہ جا کر کے محنت کریں۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ ان طلبہ کا خروج، اس میں چند باتیں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ کہ ہر ہفتے جماعت طلبہ کی، یہ بنیادی بات، ہر ہفتے طلبہ عزیز جو ہمارے اصلی طلبہ ہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، ان کی جماعت کی تشکیل اور ان کی جماعت بندی ہر ہفتے ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے، رسول سے ہر ہفتے جماعت بنانے کی کوشش، بنیادی بات ہے ہر ہفتے اصلی طلبہ کی جماعت بنا کر نکالنے کی کوشش کی ہے پہلی۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی وقت کم ہو زیادہ ہو مہینے کے اعتبار سے اس کو وصول کریں، اس کی تشکیل کرنے میں دریغ نہ کریں، اس میں کوتاہی۔ اگر کسی میں 3 دن پورا ملتا ہے یا دیگر آپ 3 دن پوری تشکیل، 2 ہی دن ہے آپ 2 دن ان کی ضرور تشکیل، 1 ہی دن ہے تو اس کی 1 دن کی ضرور تشکیل فرمائے۔ یہ چیز بھی طے شدہ ہے، جسے آپ حضرات نوٹ فرمائیں تاکہ ایک طالب علم سے ہر ہفتے تشکیل کا مطالبہ ہے، یعنی انشاءاللہ یہ بات مشورے سے گزر کے جو طے فرمائی نظر تو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور تیسری بنیادی بات یہ جو طلبہ اصلی طلبہ ہمارے جب جائیں گے تھوڑا زیادہ وقت دے کر مہینے میں تو ان کی جماعت بندی مخلوط ہوگی، ان کی مستقل جماعت نہیں بنے، ان کی جماعت مخلوط مزید جو محلے کی غریب کی ہے ان کے ساتھ ملا کر ان کی تشکیل ہو، اور آخری درجہ اس میں اس بات کا ضرور اہتمام کرے کہ 2 پرانے فکرمند سلجھے ہوئے اور فکروں کے ساتھ ایسے 2 پرانے ساتھیوں کی نگرانی میں یہ طلبہ کی جماعت جائے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو پرانے حضرات جائیں گے یہ ان کا اپنا ماہانہ سہروزہ کا علاوہ یہ ہوگا، اس کو سہروزہ میں شمار نہیں کریں آپ، اس کو سہروزہ میں شمار نہیں کریں، بلکہ اعلیٰ درجے کی بات یہ کہ جو حضرات ماہانہ 10 لوگ لگا رہے اور 3 دن لگا دیے 72 گھنٹے کافی 7 دن مشورے گزار اور کہہ رہے کہ ہم 10 دن لگانے والے، ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ 3 دن 72 گھنٹے اپنی مسجد کے عمومی اور اس کے علاوہ یہ مہینے کے یہ طلبہ اسٹوڈنٹس کو لے جانے کے لیے 24 گھنٹے کا کہیں تقاضا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ مکمل ہے، 2 دن کا تقاضا مکمل ہے اور 3 دن کا مطالعہ نہیں۔ یہ 10 دن والے تو آج ملالے کر لیں، اللہ کی ذات سے آپ آزاد داری سے امید ہے انشاءاللہ طلبہ کی جماعت خوب کثرت سے نکلے گی اور ان کی صحیح نگرانی کی اور صحیح تربیت۔ ہم مدارس سے دینیہ میں پڑھنے والے طلبہ کی جتنی نگرانی اتنی فکر کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دنیا کی اور اصلی جو ہے تعلیم حاصل کرنے والوں کی کتنی اچھی ترتیب، جماعت بندی، تفکر اور انفراد ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح کام سیکھ کر کے آئیں، نمازیں سیکھ کر کے آئیں، کلمہ نماز سیکھ کر کے آئیں، سورتیں سیکھ کر آئیں، سنتیں سیکھ کر کے آئیں، دعوت کی صحیح فکریں لے کر کے آئیں تاکہ واپس آنے کے بعد یہ متعدی بن کر کے خود بھی کرے اس ماحول کے اندر ذہنیت کے اظہار کے اور پھر تمام جو ہے طلبہ کو اس جو ہے ایمان یقین عقائد بتانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے چند باتیں ہوئی ہیں۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان طلبہ عزیز سال کے شروع میں جوڑو اور سال کے آخر میں بھی جوڑ ہوگا، یہ دونوں جوڑ 5 سے 6 گھنٹے کی ہوگی۔ پہلی بنیادی بات آپ نوٹ فرما لیں، سال کے شروع میں ایک جوڑ ہوگا وہ کارگزاری والا جوڑ کہلاتا ہے، سال کے آخر میں ایک جوڑ ہوگا یہ تشکیلی جوڑ کہلاتا ہے۔ ان دونوں جوڑوں کی جو مدت ہے 5 سے 6 گھنٹے کی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان جوڑوں کے اندر تمام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا احاطہ کرنا۔ اگر ایک ضلع میں 10 کالج اور 10 یونیورسٹیاں ہیں تو 10 کالج 10 یونیورسٹی سب کا احاطہ ہونا چاہیے۔ تیسری بنیادی بات یہ کہ ان کالجوں یونیورسٹی میں پڑھنے والے تمام بالغ طلباء کا احاطہ ہونا چاہیے۔ کالج 10 ہے اور پڑھنے والے اس کے اندر کم سے کم 1000 2000 3000 ہیں تو 10 کالج میں جانا، محنت کرنا اور اس میں 10,000 2000 10,000 جو طلباء ہیں انہیں مکمل لانے کی کوشش کرنا۔ یہ 2 بنیادی باتیں آپ حضرات اسے نوٹ کریں۔ کالجوں کا یونیورسٹی کا احاطہ کرنا ہے محنت کے اعتبار سے اور پڑھنے والے تمام بالغ طلباء پر 100% احاطہ کر کے محنت کی ترتیب مسجد کی سطح پر بنانے اور انہیں جوڑ میں لانے کی کوشش کرنا، سال کے شروع میں بھی سال کے آخر میں۔ اپنا وقت متعین کر لیں، دن متعین کر لیں جس کو ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ جس طرح دینی مدارس کے طلباء کے لیے جمعہ مناسب اور دوستوں ہے، اس طرح اصلی طلباء کے لیے اگر اتوار مناسب ہے تو آپ اتوار کے دن کر لیں، فجر سے لے کر کے چند گھنٹوں کا کر لیں یا ظہر سے لے کر کے شام تک چند گھنٹوں کا کر لیں۔ تیسری بنیادی بات یہ کہ جب سال کے شروع میں کارگزاری والا جوڑو جس کے اندر چند باتیں آپ کو کریں۔ پہلی بات یہ کہ ان کے مقامی کام اور خروج کی کارگزاری ہو،
یعنی ان کالجوں کے اندر 5 اعمال کتنے کالجوں میں، 5 اعمال کتنے کالجوں میں، اور 3 کالجوں میں روزانہ تعلیم ہے، مشورہ ہے، ملاقات ہے، اور اسی طریقے سے ہفتے کے 2 گشت ہیں، اور پھر ان کالجوں کے اندر سے خروج کا کیا نکلا، ہر ہفتے جماعت نکل رہی ہے، اور 24 گھنٹے ہے یا 2 دن ہے یا 3 دن ہے، اس کی کارگزاری خروج کی بھی ہو اور مقامی کام کی۔ اور دوسری بنیادی بات یہ کہ مقامی کام کا مذاکرہ کرنا، دوسری ہے مجلس سال کے شروع والے دور میں ان سے مقامی کام کا مذاکرہ بالتفصیل ہونا چاہیے، جس کے اندر مشورہ، ملاقاتیں، اور اسی طرح روزانہ کی تعلیم اور 2 گشت، اور اسی طرح ان کے خروج، مقامی کام کی تفصیلی مذاکرہ ان کے سامنے آئے۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ ہم کو عزائم کی مجلس لگائی ہے کہ آپ بتائیں کہ سال کے آخر تک ان اعمال دعوت کے اعتبار سے آپ کیا عزائم کریں، آپ کتنی محنت اپنی بڑھا لیں، آپ ہفتے واری طلبا کی جماعتوں کی تعداد اوسط کتنی بڑھا لیں، آپ دوسرے گشت کی کیا اوسط بڑھائیں، روزانہ کی محنت کا کیا اوسط، یہ عزائم کی مجلس انہیں اہتمام کے ساتھ لگائیں۔ یہ تو سال کے شروع کی مجلس ہو، سال کے آخر کیا ہے، سال کے آخر کے اندر جو مجلس ہوگی اس کے اندر بھی یہ دو بنیادی باتیں طے ہیں، ایک تو تمام کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کا احاطہ ہونا چاہیے سال کے آخر میں جو تشکیلی جوڑ ہو، اور دوسرا اس کے اندر بھی تمام طلبا کا احاطہ، کوئی طالب علم نہیں۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ اس کے اندر بالتفصیل خروج کی اہمیت آنی چاہیے، اس طرح حضرات صحابہ کے لیے خروج نہ کرنے پر یا خروج کرنے میں تاخیر کرنے پر سخت ترین وعید ہے، اللہ کی ناراضگی اور عذاب، یہ ساری باتیں ہمیں اہتمام کے ساتھ امت کے تمام طبقات کے سامنے بار بار ان کے مذاکرے کرنے ہیں، بار بار ان کے مذاکرے، تاکہ ہمارے عصری طلبا کے اندر بھی اپنی جان و مال کو لے کر احیاء سنت اور اس دین کو زندہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس کا شعور احساس پیدا ہو، اور اس میں جو آج تک کمی ہوتا ہے اس پر مداخلت ہو، اور آئندہ کے لیے یہ لوگ پکا عزم ارادے کریں کہ انشاءاللہ میں موت تک نفر کرنا اللہ کا تو خروج کی بات تفصیل سے ان کے سامنے آئے۔ اور دوسری بنیادی بات یہ کہ ان کی جب تک تشکیلیں ہوں، اور اس کے اندر بنیادی تشکیل 2 سال کے آخر میں جو تشکیل بنیادی 2، ایک تو یہ کہ جتنے متعلمین یعنی زیر تعلیم طلبہ ہے ابھی ان کا کورس مکمل نہیں ہوا ہے تو ان کا جو ویکیشن کی چھٹی جتنے دن کی بھی اعلیٰ درجے تک کم سے کم ان کی چلے کی تشکیل ہو جائے، اور اگر کہیں کم زیادہ بھی ہے ان کی سال کا خروج کی تشکیل حرام ہو۔ دوسری بنیادی بات طلبہ کا ایک تعداد وہ ہوگی جو فارغ ہونے والا منتہی طلبہ ہیں، ان کا فائنل ایئر ہے، تو اب ان کی فراغت کے بعد مان فوراً کسی بھی جگہ جا کر لگنے سے پہلے ان کے 4 مہینے کی تشکیل، یہ 2 بنیادی تشکیلیں ان کی ہوگی۔ جو متعلمین ہیں پڑھنے زیر تعلیم ان کی سالانہ خروج کی تشکیل ہو، اور جو فارغ طلبہ ہیں ان کے فوراً فراغت کے بعد 4۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس کی فکر کی جائے کہ جتنی تشکیلیں ہوئی ہیں ان تشکیلوں کو قابو میں لانا، اس کے لیے وصولیہ بھی کی محنت، اور پھر ان کے تفاقت کی، اور پھر ان کے اندر صحیح امیر لگانے کی، اور پھر ان کی جماعت بندی کی، ان کی صحیح روانگی، اور آخری درجے میں یہ ہے کہ ان 4 مہینے والے اسٹوڈنٹس ہوں یا پھر چلہ لگانے والے طلبا، ان دونوں کی جماعت بھی نظام الدین ہو کر اسے خاص طور سے آپ نوٹ فرما لیں، ورنہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ تفاقت کرتے ہیں بیٹھے میں ہم سے اختلاف کرتے، پتہ چلا کہ کالج کے زمانے میں ان کے 10 کلے لگے، یونیورسٹی کے زمانے میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے 10 کلے لگے، اور اس کے بعد 4 مہینے بھی اپنے علاقوں میں لگے، اور اس کے بعد جب وہ بیروت جانے کے لیے آئے تو پھر ان کو ایک موقع اس بہانے سے مل گیا نظام الدین سے ہو کر کے جانا، بڑے خسارے کی بات، بڑی حسرت کی بات، اتنی استعداد اور ان کی صلاحیت، اور آگے ان کو سارے کالج اور یونیورسٹی میں امت کے تمام طبقات میں محنت کرنا، ان کے سامنے کام کا معیار نہیں، کام کی سطح نہیں، اور کام سیدھا ان کی روشنی ان کے سامنے نہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اس لیے روز اول سے ان حضرات کو چننے والوں کو اور 4 مہینے لگانے والوں کو نظام الدین اور یہاں کی ہدایت روانگی، یہاں سے پھر روز لے کر کے جانا، پھر واپسی پر یہاں کارگزاری، اور پھر یہاں سے واپسی کی ہدایت اور فکر لے کر کے جا رہے ہیں، اس کی آپ کو فکر کریں۔ اور بنیادی بات یہ کہ طالبات پر محنت کیسے، یہ تو اس کے سلسلے میں یہ بات جو ہے طے ہوئی ہے کہ جتنے بھی طالبات ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، ہاسٹلوں میں رہنے والی، ان پر محنت کی بڑی فکر کی، اس لیے کہ بہت بڑا طبقہ آپ حضرات کے سامنے مخفی نہیں ہے، ساری باتیں واضح ہیں، اندرون ملک سے لے کے بیرون ملک تک اچھے اچھے گھرانے جو دیندار گھرانے کہلاتے ہیں ان کی گھر کی بھی بچیاں بھی کس جو ہے بے دینی کے ماحول سے گزر رہی ہیں، کتنی بے دینی کا بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں آپ اندازہ لیں۔ آپ مولانا تقی عثمانی صاحب ایک کارگزاری انعام الباری شرح بخاری تیسری جلد کے اندر باب خروج النساء الی المساجد
بابو خروج النساء الی المساجد کے تحت اس کے تحت چھوٹا سا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مستورات کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، امر مطلوب ہے امر مستحسن ہے۔ پھر کہنے لگے ہم جنوبی افریقہ، مولانا عثمانی صاحب نے لکھا، بخاری سے جنوبی افریقہ گئے، دیکھا وہاں کچھ دیندار گھرانہ تھا، ان کے گھروں کے اندر تھوڑی بے دینی کا ماحول بن گیا بے پردے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کری لیکن انہوں نے آخر میں یہ دیکھا کہ تبلیغی جماعت میں بھی تھوڑا مسئلہ کو نکالے تاکہ وہ پردہ دوبارہ ہمارے گھر میں واپس آئے۔ اللہ کے شان دین ترجیح کچھ لگے وہ سارا پردے والا ماحول کرنا۔ اس نے لکھا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے بخاری شریف کے شرح امام البخاری میں 20 جلد میں باب خروج النساء الی المساجد کے تحت مستورات کے خروج کے فوائد کی کارگزاری۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کے نام سے بڑے اہتمام سے جب ان سے پوچھا گیا بار بار کہ مستورات کو اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، میں نے وقت لگایا اپنے خواتین کے ساتھ۔ مولانا یوسف لدھیانوی نے آپ کے مسائل اور ان کے حل، آپ کے مسائل اور ان کے حل، اس کے تحت خود مولانا نے فرمایا میرا اپنا تاثر نجی اور ذاتی کہ مستورات کو نکلنا چاہیے، ان کا اس کے اندر کہ ان کا دینی فائدہ ہے اور ان کے ایمان کے پردے کا تحفظ ہے، اس لیے کہ میں نے خود اپنی مستورات کو لے کر کے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ سے روزہ آپ کے مسائل ان کے حل کے تحت۔ اور وہاں مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی کہ بھائی پردے کے فرائض کے ساتھ خواتین کو افطاری تعلیم کو عنوان سے جوڑنا عین سنت۔ خواتین جڑ جائیں پردے کے ساتھ اور ان میں دین کی باتیں کریں، یا پھر کوئی مرد جا کے پردے کے اہتمام کے ساتھ دین کی باتیں کرے یا عین سنت ہے۔ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ نے بتاؤ دنیا میں اس لیے اس باتوں کو سامنے رکھ کے ہمارے یہاں مشورے سے حضرت یہ باتیں طے فرمائی کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والی طالبات ہیں، اگر یہ محلوں میں رہتی ہیں کرائے کے مکان میں تو محلے کے تمام ذمہ دار ساتھی اور تمام پرانی خواتین کی فکر یہ ہو کہ محلے میں رہنے والی اسٹوڈنٹس اور طالبات کو اپنے ہفتواری تعلیم میں مدعو کرنا اور انہیں شریک کرنا اور ان کو اس راستے سے نہیں لینا۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ جو محلے میں رہنے والی کالج کی بچیاں یونیورسٹی کی بچیاں ہیں انہیں اپنے اپنے محلے کی افطاری تعلیم میں انہیں شرکت کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کے ذریعے ان کے اندر قرض آئے، اس کے ذریعے وہ نمازوں پڑھائے، ان کا کلمہ صحیح ہو، ان کی بنیادی مسائل صحیح ہو، ان کو اللہ رسول کا پیار، ان کو آخرت کا استحضار ہو، دین کا شعور اور دین کی طلب ان کے اندر بنیادی۔ اور جتنی بچیاں ہیں طالبات کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہاسٹلوں میں رہ کر تو حضرت ایک بات فرما دی انہیں باہر نہیں نکالا۔ اب ان پر محنت کرنے کی شکل حضرت یہ فرمائیے کہ ان کالجوں اور یونیورسٹی کے اندر ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں مسلمان میاں بیوی ہیں اور ان کو کیمپس میں جگہ دی گئی ہے اور وہ فیملی کے ساتھ معاملے ہماری ایسی محنت ہو جائے اس کیمپس میں رہنے والے یہ جو مرد اور میاں بیوی ہیں پڑھاتے ہیں یا مختلف قسم کی وہاں ملازمت ہے ان سے متعلق ہے ان کا سہولہ اثر لگے اور شرائط پورا کر کے اس کالج یونیورسٹی اور کیمپس کے اندر ہفتواری تعلیم کی پوچھا کریں گے۔ اس کی فکر آپ ہوگا سے آپ اللہ فکر کر لیں، اللہ کی ذات عالی کی امید ہے انشاءاللہ یہ ساری بنیادیں قائم اندر ہی ہفتواری تعلیم کی بنیاد قائم کریں انہی گھروں کے اندر کہ ان کے گھر والوں کا سہرو اثر لگے، شرطیں پوری ہو جائیں اور اس کے بعد وہاں ہفتواری تعلیم کی مقرر کر کے اور وہاں کی ساری طالبات اگر ایک تعلیم سے ہو جائے گا ایک ورنہ 100 طالبات ہیں تو 4 ہفتواری تعلیم کیمپس کے اندر 8 طالبات کے اندر قائم کرے گا۔ اور اگر ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو آپ تیسری شکل منظور فرمائی کہ اس کالج یونیورسٹی کے قریب متصل جو ہمارا شہر ہے اور اس کے اندر جو فکر مند وقت لگائی گئی پرانی بہنیں ہیں اشرہ لگائی گئی جو شرائط پوری کی ہیں اور ہفتواری تعلیم کو صحیح نہشت لے کر کے ساتھ لے کے چلتی ہیں، تعلیم صحیح کرا سکتی ہیں اور اسی طرح 6 نمبر کا مذاکرہ صحیح کر سکتی ہیں، تشکیل صحیح کر سکتی ہیں، کر کے اعمال انہیں اچھی طرح کر سکتی ہیں۔ ایسی 2 بہنوں کو مشورے سے طے کیا جائے اور وہ 2 بہنیں زیادہ اندر کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر کسی کمرے میں یا ٹیچر اور ماسٹر کے گھروں میں سے کوئی مناسب کر پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں جا کے ہفتواری تعلیم دن متعین کر کے وہاں پر ہفتواری تعلیم قائم کرے، تمام طالبات کو ہفتواری تعلیم سے جوڑے اور اس راستے سے ان پر محنت کی جائے اور ان کو اعمال دعوت بتایا جائے، نماز کی فکر دی جائے، ان کی بھی تشکیلیں کی جائے کہ جب چھٹی ہو جائے انہیں اپنے گھر جانا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے روزہ لگانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کے اپنا عشرہ لگانا، اپنے گھر کے اندر ماں مستورہ جماعت جو آپ کے علاقوں میں صوبوں میں آئے گی اپنے گھر کے اندر ماں مستورہ جماعت کو آپ کو کہلانا ہے، یعنی تمام مستورات کے اعمال کے اعتبار سے ان بچوں کی تشکیل ہو۔ اس کے لیے کالج کے اندر ہاسٹلوں کے اندر یا ہماری تعلیم کے اندر شرکت پائے تمام چیزوں کی فکر یاد رکھنا۔ یہ چند باتیں مشورے سے طے ہوئی تھی، بڑے غور و خوض کے بعد حضرت نے طے فرمائی
اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ حضرات سے درخواست آپ تمام حضرات سے درخواست کیونکہ 20 ہو چکی ہے اور رجب سے پہلے یہ جوڑ ہونے ہیں، تو ابھی اگر صوبے وار یہ طے کر لیں 2 ہفتے کے اندر 3 ہفتے کے اندر پورا صوبہ جوڑ جائے، جیسا کہ آپ حضرات کا معمول ہے. ہر ضلع کے فکر مند علماء اور ذمہ دار ساتھی ابھی سے تاریخ طے کر لیں اور طے کر کے ہر صوبے والے 2-3 ہفتے کے اندر اس نظام کو بنائیں گی، تب دوبارہ ثانیہ میں وہ سارے جوڑ قابو میں آ پائیں گے. اس کی ابھی فکر کریں. اور یہ جو بتایا گیا کہ ہاسپٹلوں میں کالجوں کے اندر ہماری تعلیم قائم کرنی ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب تعلیم قائم ہو جائے، چاہے اندر کے خواتین کے ذریعے یا عالمی 2 پرانی بہنیں جائیں اپنے میڈم کے ساتھ، تو اس میں یہ بھی طے ہے کہ مہینے 1.5 مہینے میں ان میں مردوں کا بیان، مہینے 1.5 مہینے میں ان طالبات کے درمیان مستورات میں جا کر کے بیان بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ جو بتایا گیا کہ 100 علماء سال بھر اور 100 علماء صوبے آمد کی موقع پر لے کر کے آئے. اس میں بھی یہ ہے کہ جو 3 صوبے ہیں تو 3 صوبے وہ 100 کی تعداد آپس جس میں جتنی استعداد ہے، اگر 5 صوبے ہیں تو 20 لے کر یا اپنے استعداد کے بقدر وہ اپنے علماء کو لے. اور سال بھر جو 100 علماء کا مطالبہ ہے اسے بھی اسی طریقے سے آپ ادا کرنے کی کوشش کریں اور آپ حلقوں میں بیٹھے اپنے اپنے صوبوں کے اعتبار سے، اور پھر آپ دونوں محنت کا نظام بنا جلدی سے بیٹھ جائیں انشاءاللہ، جلدی نہیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اور ہمیں مطلع کی وجہ اطلاع بھی کر دیں کہ ہم نے اتنے جوڑ اپنے صوبے کے اعتبار سے طے کیے، حسیبی اور اسی طرح مدارس سے بھی لیا. تشریف فرمائیں، جلدی نہیں پڑھنے، مختصر وقت میں جلدی سے پڑھنا پڑے گا.